وسلم ہی وضو فرما سکتے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں جلد نمبر 2 میں یہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عطش الناس یوم الحدیبیہ کہ مقام حدیبیہ میں ہمیں پیاس نے بڑا ستایا تھا۔ مقام حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ عطش الناس جتنے بھی صحابہ تھے، اب یہاں پر الناس سے مراد جتنے صحابہ تھے ان کو پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی موجود نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ثم اقبل الناس نحوہ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی وضو کے لیے منگوایا تھا، آپ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ثم اقبل الناس نحوہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم احرام باندھنے کی اور وضو کرنے کی تیاری نہیں کر رہے؟ یعنی تم مجھے وضو کرتا ہوا دیکھ رہے ہو تو سارے میرے پاس آ گئے ہو، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ماء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وجہ سے آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ یا سے نہیں پکارنا چاہیے، اور یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرما رہے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، لیس عندنا ماء، کہ ہم آپ کے پاس ارد گرد اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام اللہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ بیان فرما دیتے، اے میرے صحابہ، میں تو تمہیں کلمہ پڑھانے آیا تھا، میں تمہیں تبلیغ اسلام سے منور کرنے آیا تھا، اب جس کی تم نے نماز پڑھنی ہے تو پانی بھی تو اسی سے مانگو، یعنی اللہ سے پانی مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ صحابہ کرام کو بھی علم تھا کہ اللہ نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہماری ہر مشکلوں کو حل بھی فرما سکتا ہے۔ وہ پیغمبر ہر مشکل کو حل فرما سکتا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا۔ اب اس وجہ سے تو صحابہ کرام نے اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا، مقام حدیبیہ میں بیٹھے تھے اور بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگ سکتے تھے اور کہتے ہیں مالک ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اے اللہ کوئی بارش کا انتظام کر دے یا کوئی چشمے کا انتظام کر دے۔ ایسا نہیں، انہیں علم تھا کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے وہ ہماری مشکلوں کو جانتا ہے اور اسے حل کرنا بھی جانتا ہے، اسے حل کرنا بھی جانتا ہے۔ اب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہوں نے فرمایا کہ ایسا بات تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ پانی ختم ہے تو اللہ سے مانگو۔ یا نعبد و ایاک نستعین کے دور پر، آج کے اس دور میں جو زیادہ جاننے والے ہیں تو ان سے زیادہ جاننے والے تو میرے اصحاب تھے، تو میرے صحابہ کرام نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مدد میرے نبی سے مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ میرے نبی سے مانگتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ پھر رقوہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو اس مشکیزہ تھا یا کوئی برتن تھا اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ فوضع النبی یدہ پھر رقوہ، رقوہ ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک رکھے. اب صحابہ کرام تھے، وہ عرض کر رہے تھے اور پیاس کی شدت بھی لگی ہوئی تھی اور نماز کا وقت بھی تھا، وضو بھی کرنا تھا، تو احرام باندھنا تھا، اس کے لیے بھی وضو کرنا تھا. پانی صرف اتنا ہے جتنا میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو فرما رہے تھے. جب صحابہ کرام نے عرض کی تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معجزہ ظاہر فرمایا. اس کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی انگلیاں تھیں ان سے اس قدر پانی جاری ہوا کامثال العیون، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے پانی جاری ہوا تھا جیسے کوئی چشمے کا پانی جاری ہوا. اس کا چشمے کا، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے. اب اس وقت صحابہ کرام جو تھے جتنے بھی تھے اور ان کے جانور بھی تھے اور مشکیزیں بھی تھے جن سے پانی بھرنا بھی تھا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فشربنا وتوضأنا، کہ ہم نے اس پانی کو نوش بھی فرمایا، پیا بھی، اور اسی پانی سے وضو بھی کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا چشمہ. اب جب پی رہے ہوں گے تو صاف ظاہر ہے تصور بھی ہوگا اور خیالات بھی ہوں گے، نظام بھی ہوگا، اور اس وقت یہ تجزیہ بھی کر رہے ہوں گے کہ اس پانی کی کیفیت زیادہ ہے جو ہم مکہ میں آب زمزم شریف پیا کرتے تھے، اس کی کیفیت زیادہ ہے. اب مناسبہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، نظام ہو رہا ہے کہ اب آب زمزم شریف بھی ہم پیتے تھے اور آج پانی پی رہے ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا ہے. اب مٹھاس کس پانی میں ہے اور ذائقہ کس پانی میں ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز اتنا آب زمزم شریف کا پانی نہیں لگا تھا جتنا پانی ہمیں اچھا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہونے والا. آب زمزم میں یہ کیفیت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر کیڑیوں کو رگڑ رہے تھے وہ پانی نکلا تھا زمین سے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی کے اندر اپنی انگلیاں رکھی ہوئی ہیں وہ پانی نکل رہا ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی لذت یا اتنا مزہ ہمیں آب زمزم میں نہیں تھا جتنا مزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی میں آیا. مٹھاس بھی تھی اس کی اور لذتیں بھی تھی. اب یوں کہا جائے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، یہ جو شان رسالت ہے، اور یہ جو میرے محبوب کا تذکرہ خیر چل رہا ہے، تو وہ مقام حدیبیہ میں نہیں چل رہا تھا. جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تھے مدینہ شریف میں، وہاں پر بیٹھ کر میرے محبوب کی اس شان کو بیان کر رہے تھے. اس وقت وہ تو دیکھ رہے تھے یہ نظام ہے، لیکن بیان کب کر رہے تھے؟ بیان اس وقت کر رہے تھے جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے اور کوئی صحابی پوچھتا ہاں بھائی مقام حدیبیہ میں کیا کیا نظام بنا تھا، تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے تھے. اب صاف ظاہر ہے پوچھنے والے تھے، انہوں نے یہ بھی سوال کر دیا کہ کم کنتم یومئذ، کہ مقام حدیبیہ میں تم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو ہم نے نوش فرمایا، اور پانی اس وقت پیا تھا جب ہمارے ہاں پیاس کی شدت تھی اور ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا. فشربنا فتوضأنا، تو ہم نے اس پانی کو پیا بھی صحیح اور اس سے وضو بھی کیا تھا، اور مسجدیں بھی بھرے تھے، جانوروں نے بھی پانی پیا تھا. تو صحابی حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کنتم یومئذ، ہم کنتم یومئذ، اس وقت ہماری تعداد کتنی تھی؟ تو تعداد کے لحاظ سے کتنے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم
اس وقت ہماری تعداد جو تھی وہ 1500 صحابہ کرام کی تعداد. ایک دو کی بات نہیں ہو رہی, 4 8 کی بات نہیں ہو رہی, 1500 صحابہ کرام سب نے پانی پیا اور اپنے مشکیزوں کو بھی فل کیا, اور جو جانور تھے انہوں نے بھی پانی پیا اور پھر بھی پانی اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا. تو فرماتے ہیں کہ لو کنتم الف مئۃ لکفانا, اگر ہماری تعداد تھی 1400, اگر ہم 1,00,000 کی تعداد بھی ہوتے تو بھی ہمیں وہ پانی کفایت کر جاتا. سبحان اللہ. مئۃ الف, یہ لاکھ آدمی ہوتے نا, وہ تو تھے 1400, اور پانی کے چشمے کے آنے کی مقدار کو دیکھ کر, حالانکہ تھے نہیں, تھے صرف 1400 1500,